آج جہاں جہاں بھی جہاد ہوتا ہے وہاں وہاں کتنی کتنی پارٹیاں اور کس کس عقیدے کی اور کس کس عمل کی اور کس کس سوچ کی کس کس نظریات کی اور کون کون سی غلطیاں ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر رب ذوالجلال کی مدد رکتی ہے تو اللہ تو بہرحال سچا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے سعودیہ میں، کہنے لگے یہ کیا وجہ ہے، 50 سال سے زیادہ ہو گئے مجاہد لڑتے ہیں اور ان کے خلوص میں، ایمان میں، نمازوں میں، رونے دھونے میں، تقوی الہیت میں شک نہیں ہے، اور مدد نہیں آ رہی، کشمیر میں مسلمان فتح نہیں کر پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے ان کو کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پکڑتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ 100 فوجی کیل کانٹے سے لیس ہو کر آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں جاؤ ڈاکٹر صاحب جا کر کے ان 100 آدمیوں کا مقابلہ کرو۔ تو کہتا تھا اچھا تو تم لوگ نہیں آؤ گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، صرف آپ جائیں گے اور 100 فوجیوں کا مقابلہ کریں گے، وہ کافر ہیں، آپ مومن ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ جائیں گے اور ادھر سے 100 فوجی آئیں گے اور آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ کہتا یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ آپ جاؤ ہی نا اور میں ہی جاؤں، وہ تو مجھے مار دیں گے۔ میں نے کہا تو آپ کی نیکی تقوی میں کیا شک ہے؟ ہمیں آپ بڑے متقی ہیں، نیک پاک ہیں اور اللہ سے بڑا اچھا تعلق ہے آپ کا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ جاؤ۔ تو کہتا ہے ایسے تھوڑے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میں نے آپ کو 100 فوجی کے سامنے اکیلے کو بھیجا ہے، تو جو تناسب بنتا ہے، ریشو نکلتی ہے، وہ ایک طرف 100 اور ایک طرف 1%۔ کیا 8.5 لاکھ فوج کے مقابلے میں ہم اپنا 1% نکال سکے ہیں؟ میں نے اپنے سارے مسلمانوں میں ایک کو بھیجا نا، کیا امت اسلامیہ یا کم از کم پاکستان یا کم از کم کیا ہم 1% مقابلے میں آئے ہیں 8.5 لاکھ فوج کے سامنے؟ 25 کروڑ میں سے 1% وہاں نہیں گئے، اور سب دور بیٹھ کر تبصرہ کرنے والے فلسطین ہے، چاروں طرف مسلمان ہیں، راہداریاں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا 1% وہاں لڑنے کے لیے گئے ہیں؟ اور پھر کہتے ہو جی اللہ نعوذ باللہ اللہ کا قصور ہے، وہ نہیں آ رہا۔ مکہ میں ہوتے ہوئے صحابہ کرام کو تکلیف دی جا رہی ہے، آل یاسر کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام کے بچے حضرت بلال کی کمر میں جو کوئلوں نے سوراخ بنائے ہوئے تھے ان میں انگلیاں ڈال ڈال کر کھیلا کرتے تھے، کمر میں سوراخ تھے، دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے تھے، تپتے صحراؤں میں گھسیٹتے تھے۔ ان حالات میں کچھ لوگ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا کہتے ہیں؟ جا کر کہتے ہیں الا تستنصر لنا الا تدعو لنا اما ترى ما نحن فيه، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ رب سے مدد کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے کس سے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ دیکھتے نہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ لہجہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے جی میرے لیے دعا کر دیں تو آپ کیا کہو گے؟ میں نہیں کرتا۔ امام صاحب سے کوئی کہے جی دعا کر دیں میرے لیے، میرا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ میں نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے ناراض ہو رہے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ یہاں صرف دعا کا مطالبہ نہیں ہے، یہاں پر ساتھ ساتھ باڈی لینگویج یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد لیٹ ہو رہی ہے۔ دیکھو ہماری حالت دیکھو، ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور اللہ لیٹ ہے۔ لہجہ یہ کہتا ہے کہ اللہ لیٹ، ہم آگے ہیں اللہ پیچھے ہے، اس لیے آپ ناراض ہوئے ہیں۔ فرمایا جو آپ سے پہلے قومیں تھیں ان کو زندہ حالت میں لوہے کی کنگھی کے ساتھ نوچ کر ہڈیاں اور گوشت الگ کر دیا جاتا تھا۔ جو تم سے پہلے قومیں تھیں ان کو آری کے سامنے رکھ کر 2 لخت کر دیا جاتا تھا۔ وَلَٰكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَسْتَعْجِلُونَ، مگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کو جلدی لانا چاہتے ہو، یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، جلد بازی کر رہے ہو۔